2 انگلیاں اٹھائی, کہا کیا دیکھتے ہو؟ ہم اور آپ دیکھیں تو صرف کھلا, دیکھنے والا ہندوستان کا بادشاہ ہے. بے شک بے شک. فرماتے ہیں حضور ان 2 انگلیوں میں 18,000 عالمین کو دیکھ رہا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 18,000 عالمین. اور غریب نواز, پھر غریب نواز کیوں نہ, خواجہ عثمان ہروانی اپنے ایک مرید کے ساتھ میں پہنچے تھے ایران کی سرزمین پر. یہ ایران کی سرزمین ہے. خواجہ عثمان ہروانی کی شہرت سنی, خوشبو پھیلی پورے شہر میں, لوگ زیارت کی خاطر حاضر ہونے لگے, قریب ہونے لگے خواجہ عثمان ہروانی کا نام سن کے. اب جیسے ہی لوگ آگے بڑھتے جا رہے, مشائخ کو خبر ملی. اس دور میں شیخ عمر شہاب الدین سہروردی بانی سلسلہ سہروردیہ بڑا شہرا تھا اور خواجہ عثمان ہروانی کے دوستوں میں تھے. پہنچے, شہر کے باہر خیمہ لگا ہوا ہے خواجہ عثمان ہروانی کا, لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کو جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا, لوگ آگے بڑھے, ایک شور ہوا, خیمے سے آواز آئی, کون آیا؟ پتا چلا کہ عمر شہاب الدین سہروردی آئے ہیں. خواجہ عثمان ہروانی اپنے اس مرید کے ساتھ خیمے کے باہر تشریف لائے, مرید کو آگے کیا, مرید نے استقبال کیا اور پھر دونوں بغلگیر ہوئے. دونوں بزرگ شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کو لے کر اپنے خیمے میں بیٹھے. 10 فقیر آئے, 10 فقیر. غریبوں کا بڑا خیال کرو بھائی, ہم نے اس کا دامن تھاما ہے جس کو کہا ہی غریب نواز جاتا ہے. واہ. نے کسی امیر نواز کو نہیں بلکہ غریب نواز کو تھاما ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 فقیر آئے, 10 فقیر بڑے دور سے آئے تھے. نام سنا تھا خواجہ عثمان ہروانی کا, اور پتا چلا کہ شیخ عمر شہاب الدین سہروردی بھی پہنچو, جو غوث پاک کی دعا سے لڑکی سے لڑکا بنے تھے. بے شک. فرماتے ہیں غور سے دیکھو, لڑکی نہیں لڑکا ہے. بڑا ہٹا کر دیکھا گیا, بیٹی سے بیٹا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ غوث پاک کے 2 روحانی بیٹے ہیں, ایک کا نام شیخ عمر شہاب الدین سہروردی اور دوسرے کا نام محی الدین ابن عربی. پہنچے وہ 10 فقیر, دونوں بزرگوں کی بات. اب خواجہ عثمان ہروانی کی طرف دیکھ کر فرمایا شہاب الدین سہروردی نے, یہ کون کھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور میرا مرید ہے, آپ ہی کا خادم. فرمایا اچھا ٹھیک ہے, میرا خادم ہے تو ٹھیک. 10 فقیروں نے عرض کی حضور بڑے دور سے آئے ہیں, بہت دنوں سے بھوکے ہیں, کرم فرمائیے. خواجہ عثمان ہروانی نے فرمایا کہ جاؤ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کچھ لے. حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور عثمان ہروانی نے بھیجا ہے, کچھ کرم فرمائیے, کچھ عطا کر دیجئے, بہت دن سے بھوک. زمین پر ایک ڈنڈا لکڑی کا پڑا ہو, بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ مارا, سب برابر ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. وہ لکڑی کا ڈنڈا جو اب تک لکڑی کا تھا اس پارس والے ہاتھ سے لگا اور سونے کا ڈنڈا بن گیا. کیا بات ہے. واہ. ڈنڈا سونے, خوش ہوئے کہ سونے کا ڈنڈا دیا, ہاں لے لو. کہا کہ جاؤ اب عثمان ہروانی سے بھی کہو کہ وہ بھی کچھ دے, میں نے تو دے دیا ہے. اب سونے کا ڈنڈا پا لیا اور کیا چاہتے تھے. پھر گئے, فرمایا حضور آپ بھی کچھ دیں. خواجہ عثمان ہروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, زمین پر مٹی کا ڈھیر تھا, اس مٹی پر ہاتھ مارا, جیسے اس مٹی کے ڈھیر کو ہاتھ مارا ویسے ہی وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا. کہا لو اور جاؤ. بے شک. بڑے خوش تھے کہ آئے تھے مانگنے کے لیے اور ملا بھی تو ایسا سونے کا ڈنڈا, اور سونے کا ڈنڈا اور سونے کا ٹکڑا مل گیا. جانے لگے شہاب الدین سہروردی, خواجہ عثمان ہروانی کے ایک مرید کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ جو مرید ہے آپ اس سے بھی کچھ لے. تو عرض کی حضور میرے شیخ کے ہوتے ہوئے میں کیا دے سکتا, جو کچھ دینا تھا اور آپ کے ہوتے. کہا یہ ساری باتیں نہیں چلے گی, تمہیں بھی کچھ دینا ہوگا. مرید نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور میں کیا دے سکتا ہوں, میرے پاس ہے کیا, میں تو آپ کی بارگاہ کا کر, اور شیخ کے اتنے قریبی دوست کے ہوتے ہوئے میری حیثیت کیا. شہاب الدین سہروردی نے کہا کہ یہ ساری باتیں مت بناؤ, دینا پڑے. خواجہ عثمان ہروانی بیٹھے ہوئے, نگاہ اٹھائی اور کہا کہ دے ہی دو. شیخ کا حکم ہوا, مرید نے اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا. مرید نے جھولے میں ہاتھ ڈالا, خالی جھولا تھا, جھولے میں ہاتھ ڈالنا, 10 گرما گرم تندور کی روٹیاں نکالی. بے شک
वाह सुभान اور ان سب کو دی. دونوں حیران ہیں. کہا کہ دیا تو کیا دیا؟ روٹی. عرض کرتے ہیں حضور جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو نہ سونے کا ڈنڈا کام آتا ہے نہ سونے کا ٹکڑا. تو انسان روٹی کے ٹکڑے کے لیے شیخ شہاب الدین سہروردی کو جلا لایا. لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا یہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر. جیسی ضرورت اس کو ویسا عطا کرنے والا یہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا نے پھر اسی مرید کو غریب نواز کے نام سے وہ بنا سلطان ہند. وہ بنا ہند کا بادشاہ. کیا بات ہے. یہ ہے سرکار غریب نواز.